عبادت کے آغاز میں ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے اور پاک روح کو ویلکم کریں گے۔ جب ہم پاک روح کو ویلکم کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ خدا کے پاک روح کو اپنے اندر آنے دیجیے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ آسمانی، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی صبح کے لیے، آج کے سہانے دن کا آغاز آپ کے نام سے کرتی ہوں۔ آج بہت سے لوگ اس روشنی کو نہ دیکھ سکے، وہ آپ کی پاک مرضی کے مطابق آپ کے پاس آ پہنچے۔ اے باپ، اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی، صحت دی، اور خداوند ہماری سانسوں میں اپنے دم پھونکا اور ہم جیتی جان ہو گئے۔ اے باپ، اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ رات بھر آپ نے میٹھی نیند دی، صبح کی روشنی کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ، میں خاص کر کے باپ جی بیماروں کو یاد کرتی ہوں۔ اے باپ، ہم بڑے دل سے تیرے آگے ان بیماروں کو لے کر آتے ہیں۔ اے باپ، میں خاص کر کے روت کے لیے، اس کے بازو کے لیے، اس کی ساری پرابلم کو، کینسر کی جیسی بیماری کو میں تیرے نام سے حکم دیتی ہوں۔ اے باپ، اس کینسر کو تیرے نام سے بسم کر دیتی ہوں۔ اسی طرح میں باؤ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے باپ، جب کہ اس کے گلے کا کینسر ہے تو خداوند اس کینسر کو بھی تیرے نام سے ڈانٹتی اور حکم دیتی ہوں۔ اے باپ، تیرے آگے بیماریاں ٹھہر نہیں سکتی، اور جب تو طوفانوں کو کہہ دیتا ہے تو طوفان تھم جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی ہماری زندگی میں ایک طوفان کی طرح آتی ہیں، اور تو کہتا ہے تو وہ تھم جاتی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں شفا جاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں رضیہ کے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس کی جو بھی بدنی بشری کمزوری ہے، جو نشے کی لعنت ہے، اے باپ، اس نشے کی لعنت سے اسے آزاد کیجئے۔ اگر کوئی شیطانی طاقت ہے تو تیرے نام سے اس کو ڈانٹتی اور حکم دیتی ہوں، وہ بیمار وہ اس کے سے چلی جائے، اور تیرا بیٹا بحال ہو کر تیرے نام کی رضیہ گواہی دینے والے بنے۔ اسی طرح میں ہوں، اور تو اپنے بیٹے کو بحال کیجئے۔ اے باپ، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں اپنی بازو کے لیے، میری بازو کی درد کو چھو لیجئے اور شفا دیجئے۔ اے باپ، شکر گزار ہیں، آج سارا دن تو ہمارے ساتھ رہنا، ہماری مدد اور سہایتا کرنا۔ اے باپ، رضیہ کے لیے جاب مہیا کرنا۔ اس طرح ایزل کے لیے دعا کرتی ہوں، شرون کے لیے، میوش کے لیے، اسی طرح میں بشپ صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کے گھرانے کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اسی طرح میں ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، ان بیٹیوں میں تیرا پاک روح کو مانگتی ہوں۔ یہ زندگیاں تیری ہیں، یہ برتن تیرے ہیں جو تو نے بنائے ہیں۔ اے باپ، یہ کیوں پھر مصیبت میں پڑے، دکھ میں پڑے؟ ہماری ساری بدنی بشری کمزوریوں کو دور کیجئے۔ اے باپ، اسی طرح میں زوفر کے لیے، سلاس کے لیے، ایوب کے لیے، اے باپ، اسی طرح میں تیرے خادموں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو اپنے خادموں کو نام بنام جانتا ہے۔ اے باپ، تو اپنا ہاتھ بڑھا کر فضل کرنا۔ فضل کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ، میں تیرے نام سے آج جب کلام پیش کروں تو وہ خداوند لوگوں کی زندگیوں میں چوٹ کرے، اور ان کے دلوں پر چوٹ کرے، اور لوگ بدل جائیں، کلام سنتے ہی ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ اے باپ، میں خاص کر کے نشے کی لعنت میں جو بچے پڑے ہوئے ہیں، جو دلدل میں ہیں، اے باپ، ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے باپ، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں میرا کے لیے، عاطف کے لیے، اسی طرح کالج کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے باپ، جتنے بچے آتے ہیں یوتھ کے، ان کو میں تیرے ہاتھوں میں ابھی سے دے دیتی ہوں۔ وہ پاک روح کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اور بہت سے بچے مانگتی ہوں، بہت سی نوجوانوں کو مانگتی ہوں، یہ کلاس بھر جائے اور بن جائے، اور خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھانا اور فضل کرنا مانگتی ہوں آپ کے پیارے میٹھے اور جلالی نام سے، آمین۔
ज़बूरों की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत को हम तलावत करेंगे। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चिकना चूर कर डालेगा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जैसे कि कल भी हमने मूसा के आसा के मुतालिक सीखा था कि मूसा का आसा जो है वो लोहे का तो है आसा, मगर उस आसा में एक ताकत है। ताकत कौन सी है? वो खुदा की ताकत है। इसी तरह जब हमने अभी कलाम को पढ़ा है तो उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा और कमार की बर्तन की तरह चूर काट डालेगा। कमार जो है वो एक बर्तन बनाने वाला है। बर्तन जब कमार अपनी चक्की पर रखता है तो वो अपनी मर्जी से बर्तन को बनाता है। जब वो टूट जाता है उसे फिर बनाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने ये बर्तन जो हमारा जिस्म बनाया हुआ है, जब हम गुनाह की जिंदगी में ले जाते हैं, जब ये टूट जाता है तो खुदावन रंजीदा होता है कि मैंने इसे अपनी मर्जी से बनाया था, ये फिर क्यों दलदल में चला गया। जैसे कि अभी मैंने मिसाल छोटी सी देती हूँ कि एक आदमी नशे की हालत में है, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्यों वो बर्बाद कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर नशे की आदत पड़ गई है। खुदा ने तो ये खूबसूरत बदन हमें दे दिया, हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत बनाया है, खूबसूरत बर्तन बना दिया है, फिर हम जगह बजगह टूटते फिर रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? मेरे अजीज़ों, हमें अपने कलाम को सीखने की ज़रूरत है। जब हम कलाम पर अमल करेंगे तो हम कभी टूट नहीं सकते। हमें खुदावंद कुव्वत ताकत देता है। ताकत जैसे आसा एक लोहे का था, उसके पीछे खुदा की ताकत थी। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी खुदा की पाक रूह जब आ जाता है तो हमारी जिंदगियां ताकत से भर जाती हैं, फिर ये टूट नहीं सकती। हमें तूफानों से लड़ने का भी इख्तियार दे देता है खुदा यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि ये खुदा ने बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, आज हमें इस कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है। जब हम इस कलाम के पीछे चलेंगे, इस कलाम को अपने दिल में ले लेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कलाम सच्चा है और सच्चाई पर चलने की हिम्मत और ताकत हमें खुदा ये कलाम हमें देता है। ये सारा कलाम सच्चाई से भरा हुआ है। आज हमें सच्चाई पर चलने की जरूरत है। पाक कलाम को पढ़ा, हम आए हमारे बाप की दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन।